سورۃ التوبہ آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں منافقین کی اس مسجد کا تذکرہ ہے جسے ہم مسجد ضرار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے بظاہر ایک مسجد بنائی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور بنائی کیوں؟ وہ اپنے طور پر مسلمانوں کو ورغلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ چونکہ مسجد قباء دور ہے، کچھ لوگ بوڑھے ہیں، کچھ لوگ معذور ہیں، کچھ کمزور ہیں بیچارے، کبھی بارش آ جاتی ہے، موسم زیادہ خراب ہو جاتا ہے، راستہ کچا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھیں تو ایک اور مسجد کا اضافہ ہو جائے۔ یہ ان کی باتیں تھی۔ حقیقت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا ایک اڈا بنایا جس کو اللہ نے مسجد تسلیم ہی نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اڈا تھا، فساد کی جڑ تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم مسجد قباء میں جائیں گے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد تو مسجد قباء ہی ہے نا، جب وہاں پر جائیں گے ہم کوئی سازشیں کریں گے، باتیں کریں گے تو ہماری باتیں لیک بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے خفیہ منصوبے ہم کیسے بنائیں؟ ان کے تو کان بہت تیز ہیں، یہ سن لیتے ہیں۔ اپنی مسجد ہوگی، یہاں سارے کے سارے مل بیٹھا کریں گے اور اللہ کے نبی کے پاس وہاں جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ بھئی یہاں جو مسجد قریب ہے اتنی نماز پڑھ لیتے ہیں جی، یوں اللہ کے نبی سے بھی تھوڑی دوری ہو جائے گی، جان بخشی ہو جائے گی،
مسجد قباء سے بھی دور اور کچھ مسلمانوں سے بھی ہم دور ہو جائیں گے۔ جو بھولے بالے ہوں گے نا، جو ہمارے پاس آنا شروع کر دیں گے نماز پڑھنے کے لیے، ہم ان کو بھی ورغلا لیں گے۔ تو یہ ان کے منصوبے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے میرے نبی، جو ان کی مسجد ہے یہ آپ کو بلائیں گے، آؤ اس کا افتتاح ہو رہا ہے، آؤ یہاں پر ایک نماز پڑھا دو تاکہ اس کو مسجد کی حیثیت مل جائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب، آپ نے نہ وہاں جانا ہے نہ وہاں جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اس مسجد کو ہم قبول نہیں کرتے، یہ فساد کا مرکز ہے، منافقوں کا ایک اڈا ہے، اس لیے آپ اگر وہاں پر جائیں گے تو کافی سارے سیدھے سادے مسلمان بھی ہیں، وہ بھی جانا شروع کر دیں گے۔ جب آپ صاف صاف انکار فرما دیں گے کہ میں نے جانا ہی نہیں ہے تو مسئلہ ہی حل۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد تو وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہو، جس کی بنیاد کے اندر اللہ کی رضا مقصد ہو، اور وہ سب سے پہلی مسجد اسلام کی مسجد قباء ہے، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ دونوں فضیلت والی مساجد ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر جو ایک نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد قباء کے اندر اگر کوئی شخص 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے تو مکمل مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں اے میرے محبوب، مسجد قباء کو بنانے والے، آباد کرنے والے جو وہاں کے نمازی ہیں وہ مجھے بڑے پسند ہیں، اس لیے کہ وہ صفائی پسند ہے۔ یہ تو گندے ہیں، یہ تو غلیظ لوگ ہیں، منافق، اس لیے آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس مسجد کو مکمل طور پہ ختم کرا دیا تھا، اور صحابہ کرام نے صرف یوں ختم نہیں کیا کہ بس یہ ختم ہو گئی ہے، اس کو گرایا، پھر وہاں پر آگ لگائی، اس کو جلایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر کہ یہ دکھ منافقین کو ہمیشہ رہے گا، کہ ایک اڈا بنایا تھا لیکن وہ چل نہیں سکا، وہ کامیاب ہم نہیں کر سکے، یہ دکھ ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مسجد پسند نہیں ہے جس کی بنیاد کے اندر اخلاص اور اللہ کی رضا نہ ہو۔ مسجد زرار یہ کوئی ایک بناوٹی کہانی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی نے کوئی ناول نگار نے کوئی لکھ دیا اور ایسے یہ چھپ گیا، اور نہیں، یہ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے کہ مسجد زرار تھی، بنانے والے منافق تھے، اور اس کے اندر ان کی نیت کی خرابی کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اور مسجد جو اوریجنل مسجد ہوتی ہے، جس کو مسجد کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اس کی بنیاد بھی بتلا دی کہ اس کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس کی مثال مسجد قباء اور مسجد نبوی شریف ہے۔ اب ان آیات کے بعد اگر ہم یوں کہیں گے جی بس وہ مسجد زرار تو تھی اور وہ ختم ہو گئی، اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے، قیامت تک منافقین بھی رہیں گے اور ایسی مساجد بھی بنتی رہیں گی۔ منافق ختم ہو گئے اب؟ جی موجود ہے نا؟ تو اب بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو بے دین ہیں؟ مثال کے طور پر وہ لوگ جو مرزائی ہیں، وہ بھی ایک اڈا بناتے ہیں، کمرہ ہوتا ہے، اس میں صفیں بچھاتے ہیں، محراب سارا کچھ بناتے ہیں، لیکن ہم اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ مسجد زرار میں بھی سب کچھ تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی یہ منافق لوگ ہیں، اپنے آپ کو وہ احمدی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم کیا ہیں، کبھی کیا ہیں، مختلف ناموں سے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کافر ہیں۔ قادیانی کیا ہیں؟ پکے کافر ہیں، لعنتی ہیں۔ اب یہ مسجد کے نام پر کچھ بھی بنائیں، لیکن ہم اس کو مسجد نہیں مان سکتے، اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مسجد زرار کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو گرا دو، جلا دو، اس کو، یہ مسجد نہیں ہے، اس کی بنیاد کے اندر فساد ہے۔ تو ان کے یہ اڈے بھی فساد کا مرکز ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو بے دین ہیں، جو انبیاء کو اور صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں،
وہ بھی بناتے ہیں، مینار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اندر صفیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ جس کی بنیاد کے اندر صحابہ کا بغض ہو، ہم اس کو مسجد مان سکتے ہیں؟ اللہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ مسجد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کمرہ بنا دیا، اس کے اوپر مینار کھڑے کر دیے، محراب بنا دیا، صفیں بچھا دیے ہیں، نہیں، بلکہ چھپر کی چھت ہی کیوں نہ ہو جیسے مسجد نبوی کی تھی۔ یہ قالین ضروری نہیں ہے، یہ ٹائلز اور یہ سنگ مرمر اور یہ لائٹیں اے سی ان کی ضرورت نہیں ہے، کچی ہو بے شک، بنیاد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، بنیاد کیا ہو؟ تقوی۔ وہ مسجد اللہ کو بہت پسند ہے بنسبت اس مسجد کے جس میں ظاہری ٹیپ ٹاپ تو بہت ہو لیکن بنیاد میں اخلاص اور تقوی نہ ہو، اور جو واقعتاً مسجد ہے تو اس کے بڑے آداب بھی ہیں، اور جو صرف کمرہ ہے، مسجد النما ہے، مسجد نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کو مسجد کی حیثیت ہی حاصل نہیں ہے، اس میں نماز پڑھنا یا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یا بازار میں نماز پڑھنا یا کہیں کھیت پہ انسان کام کر رہا ہے وہاں پر نماز پڑھنا ایک برابر ہے۔ مسجد کی حیثیت تب اس جگہ کو ملتی ہے جب بناتے وقت اس کے اندر بنیاد کے اندر اخلاص ہو، تقوی ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی مسجد ضرار، ضرار ضرر سے ہے، ضرر کیا کس کو کہتے ہیں؟ نقصان کو، یعنی کہ انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے یہ مسجد بنائی، اس کا نام ہی مسجد ضرار پڑ گیا۔ وَكُفْرًا، کفر کرنے کے لیے مسجد بنائی، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے مسجد بنائی کہ کچھ ادھر آئیں گے کچھ وہاں جائیں گے۔ وَإِرْصَادًا، اور گھات ہے، ان کی جو مسجد ہے بظاہر یہ ایک گھات لگانے کی جگہ ہے، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے اس سے پہلے۔ یہ وہ کردار ہے، کون لڑ چکا ہے میں اس کا بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑا کافر تھا، ہمیشہ اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا رہتا تھا، اور اسی کے اشارے پر مسجد بنی تھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کی حیثیت یہ ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، کہ یہ تو اس کے ایک گھات لگانے کی جگہ ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے خفیہ۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور البتہ یہ قسمیں اٹھائیں گے، حلف اٹھائیں گے اللہ کے پاک نام کا، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہم نے تو نہیں ارادہ کیا مگر بھلائی کا۔ یہ منافق قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے اللہ کی قسم ہمارا ارادہ نیک ہے، ان کی قسم دیکھو پھر اللہ کا جواب دیکھو۔ واللہ یشہد، اللہ خود گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ جھوٹ بک رہے۔ اللہ کے نام کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اللہ نے خود جواب دیا کہ میرے نام کو استعمال کرتے ہو، میں تو خود گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا، ابداً ہمیشہ، کبھی بھی آپ نے اس میں کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد ڈالی گئی تقوی پر، من اول یومن، پہلے ہی دن سے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، آپ اس میں کھڑے ہوں، مسجد قباء ہے اس میں آپ کھڑے ہوں، فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک ہو جائیں، طہارت پسند لوگ ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے پاک لوگوں کو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا پس وہ شخص جس نے بنیاد ڈالی اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی جانب سے، ورضوان، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خیر، یہ بہتر ہے، امن، یا وہ بہتر ہے، من اسس بنیانہ، جس نے بنیاد ڈالی اپنی عمارت کی، علی شفا جروف، ایک کھائی کے کنارے پر، ہارن، جو گرنے والا ہے،
اور گرنے والا بھی کہاں ہے؟ فنہارا بھی فی ناری جہنم، بس وہ گرے گئے اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزالو، ہمیشہ، بنیانہم الذی بنوا، ان کی وہ عمارت جس کو انہوں نے بنایا، وہ بنیاد جو انہوں نے ڈالی، ریبتاً فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر کھٹکا رہے گا، ہمیشہ کھٹکا رہے گا، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے قلوب کٹ جائیں، جب تک مریں گے نہیں افسوس میں ہی رہیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ یہ مسجد زرار بنی کیوں؟ بنیادی شیطان کون تھا؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی، ایک شخص جس کا نام ابو عامر تھا، یہ ابو عامر جب اللہ کے نبی مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت فرما کے، اس سے قبل یہ پہلے یہودی تھا، یہودی ہونے کے بعد پھر اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ جب یہ عیسائی بن گیا تو یہ قبیلہ بنو خزرج کا شخص تھا، اور اس نے رہبانیت اختیار کر لی، یعنی کہ بس عبادت عبادت اور عبادت، دنیا بالکل چھوڑ دی۔ اس کے قبیلے کے لوگ اور باقی بھی لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ جی بڑا دیندار ہے، جی بس بڑا اللہ والا ہے، بڑا راہب ہے، دنیا سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ اور اس دوران اللہ کے نبی تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لے آتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ لوگ تو دیوانہ وار چلے آ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، وہ تو بس صرف دیکھنے عبادت سمجھ رہے ہیں، اتنے دیوانے ہو گئے ہیں۔ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ اب میری تو مارکیٹ ختم۔ یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں خود حاضر ہوا، کہنے لگا جی بتائیں کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا پیغام کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کی ترویج کے لیے آیا ہوں، اور حنیفیت جو کہ اہم ترین اصول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیفی تھے، اللہ کے لیے یکسو تھے، تو بس میں اسی کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا بہت خوب، یہ کام تو میں پہلے کر رہا ہوں، میں بھی ابراہیمی ہوں، میں تو راہب ہوں، میں تو پہلے اللہ والا ہوں، میں پہلے حنیف ہوں، یکسو ہوں، اس لیے مجھے آپ کی اطاعت کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی میرا زمانہ پا لیتے تو ان پر بھی واجب تھا کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ یہودی اور عیسائی یہ تو دور کی بات ہے، یہ جس پیغمبر کے نام لیوا ہیں وہ پیغمبر بھی پابند تھے، لیکن اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ مجھے آپ کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، بس جو دعوت آپ دے رہے ہیں میں پہلے بھی اسی پر ہوں، چلا گیا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایسا ایسا میرے لوگ کٹ رہے ہیں تو یہ بڑا پریشان ہوا، اور اس دوران غزوہ بدر ہو گیا۔ جب غزوہ بدر ہوا اور اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو ایک دم سے غلبہ نصیب ہو گیا، اس نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چلا گیا۔ وہاں جا کر مشرکین سے ملا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں راہب ہوں، ابو عامر راہب، اور میرا کتنا نام ہے، کتنا بڑا میرا خاندان ہے، کتنی میری عزت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بچ جاؤ، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں، تم چلو اور ان مسلمانوں کے خلاف تم جنگ کرو اور ان کو ختم کر دو، اور میں پوری کوشش کروں گا، جتنی ہو سکے گی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ غزوہ احد کے اندر اس خبیث الفطرت انسان نے مختلف جگہوں پر گڑھے کھدوائے تھے۔ احد کے میدان میں اس نے گڑھے کھدوائے تھے،
ان میں سے ایک گڑھے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گر پڑے تھے، اور آپ کے نیچے والے سامنے والے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور آپ کے سر مبارک پہ بھی چوٹیں آ گئی تھی۔ تو وہ گڑھے اسی نے کھدوا رکھے تھے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے۔ غزوہ احد بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اب اس نے دیکھا بھی یہ کیا، یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں پھر فتح، پھر مکہ بھی فتح ہو گیا، یہاں تک کہ غزوہ حنین جب ہوا مکہ فتح ہونے کے فی الفور بعد، تو حنین کے اندر کافروں کو بڑی ہی شکست ملی اور بڑا ہی مال غنیمت ملا۔ اب جب یہ سارے حالات اس نے دیکھے تو اس نے پتہ کیا کیا، اس نے مکہ بھی چھوڑا اور ملک شام چلا گیا۔ لیکن گیا کیوں، اس کا بھی پس منظر ہے۔ جب یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہلی مرتبہ آیا تھا، تب اس نے جب ساری کی ساری باتیں سنی، اطاعت سے انکار کر دیا، تب اس نے خود ایک بد دعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ دیار غیر میں جا کر مرے، جلا وطن ہو کر اور بے کسی کا عالم میں مرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ وہ جو آمین تھی حنین کے بعد اس کو ملک شام لے گئی۔ اللہ کے نبی کی بات اور پوری نہ ہو، اللہ کے نبی کی آمین ہو، اللہ اس کو پورا نہ فرمائے۔ ورنہ کوئی کافر کہہ سکتا تھا کہ اس نے جتنا بڑا چیلنج کیا کہ جو جھوٹا ہے وہ تو سچا تھا، اللہ نے دکھایا کہ جھوٹا ہے، یہ جلا وطن ہو رہا ہے، دیکھو اس کو۔ جب یہ شام جانے لگا تو کہنے لگا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، وہاں جا کر میں رومیوں کو اکٹھا کروں گا اور میں پھر آؤں گا۔ میں نے مسلمانوں کو مدینے سے نکالنا ہے، مدینے کو ان سے پاک کرنا ہے، ایک مسلمان یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ میری ایک بات مانو، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک بات مانو۔ ظاہر اس کے دوست تو تھے جو منافق لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ ایک مسجد بناؤ۔ دیکھو اب میں شام جا رہا ہوں، اب میں خود کبھی آؤں گا کبھی نہیں آؤں گا، کبھی میرا قاصد آئے گا، وہ کہاں رہے گا؟ مسجد قباء میں، تو پکڑے جائیں گے۔ اپنی ایک مسجد بناؤ، اپنی مسجد ہوگی، وہاں پر وہ آئے گا، پیغام دے کے چلا جائے گا، پیغام لے کے چلا جائے گا، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوگی۔ یوں ہمارا منصوبہ چلتا رہے گا، اور بالآخر ہماری اپنی مسجد کے اندر اتنا ہم مضبوط ہو جائیں گے کہ پھر جب میں رومیوں کو لے کر آؤں گا تو پھر دیکھنا مدینے میں ایک بھی نہیں بچے گا۔ 12 منافق تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھکے چھپے تھے، ان 12 کا نام مکمل کتابوں کے اندر موجود ہے اس وقت بھی کہ وہ منافق کون کون تھے۔ انہوں نے کہا جی مسجد ہم بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا اس کے بغیر ہمارا کام سیدھا نہیں ہوتا، کسی کے گھر میں تو بندہ آ نہیں سکتا، مسجد ہے ابھی بندہ بیٹھا ہوا ہے، بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بس جی یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی مسافر ہے، یہ ایک بہترین مرکز ہے ہمارے لیے۔ ہمارے سارے کے سارے منصوبے مسجد کے مرہون منت ہیں۔ ان منافقین نے مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر مسجد بنا دی، اور مسجد بنانے کے بعد مسجد زرار انہوں نے نام نہیں رکھا، یہ نام اللہ نے دیا ہے کہ یہ زرار ہے، ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسجد بنا دی، اور یہ کون سا موقع ہے؟ جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک پر جا رہے ہیں۔ اب یہ آئے، اے اللہ کے رسول ہم نے بھی چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، اور بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بیچارے بوڑھے ہیں، جو معذور ہیں، کمزور ہیں، مسجد قباء وہ نہیں جا سکتے کسی وقت، بارش کی وجہ سے راستہ خراب ہوتا ہے، راستے میں کیچڑ ہوتا ہے، تو چلو یہ کہ وہ یہاں پر نماز پڑھ لیا کریں گے، تو آپ اگر تشریف لے آئیں، ایک نماز یہاں پر پڑھا دیں تو ایک افتتاح بھی ہو جائے گا، اور سب مسلمانوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہماری ایک اور مسجد بن گئی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ باتیں کتنی میٹھی ہیں، اندر زہر کتنا زیادہ ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا نبی آ جائیں ایک مرتبہ، ایک نماز پڑھا لیں، پھر ہم نے کیوں بلانا ہے؟ اللہ کے نبی
چونکہ غزوہ تبوک کی تیاریوں کے اندر مصروف تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں واپسی پر پھر آؤں گا، لیکن اب میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے، جب آئیں گے تو پھر افتتاح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد تو بن گئی نا، ہمارا تو کام سیدھا ہو گیا۔ اب یہ بڑے مطمئن تھے کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور آتے ہی پھر ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے اور ان کو لے کر آئیں گے، ایک نماز پڑھوا دیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے آ کر یہ سارا کا سارا منصوبہ بے نقاب کر دیا، بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ فساد کا مرکز ہے، منافقوں کے منصوبے یہاں پر بنیں گے، اور مقصد کیا ہے؟ تفریقا بین المؤمنین، مومنین کے درمیان تفریق ڈالنا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ضرارن، ضرر پہنچانا، کفرن، کفر کرنا۔ یہاں کفر کی باتیں ہوں گی، اسلام کی باتیں نہیں ہوں گی، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے فیصلہ سنا دیا، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی وہاں پر کھڑے بھی نہ ہونا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے مطمئن تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ انشاءاللہ واپسی پر آؤں گا، لیکن ادھر جبرائیل آ گئے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ایسے آ جاتے؟ جب اللہ کے نبی آئے اور ساری بات کھل گئی، اب اللہ کے نبی نے 3 صحابہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کی مسجد کو گرا کراؤ۔ اس وقت جو منافقین تھے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گرا کے آؤ، جلا کے آؤ، ہم نے تو گرانا بھی ہے، جلانا بھی ہے۔ ایک صحابی نے ایک لکڑی کے اوپر جو ہے نا آگ سلگائی، لکڑیاں اکٹھی کی، پہلے گرایا تو بھاگے منافق باہر، اس کے بعد پھر آگ لگا دی۔ سارے کے سارے منافق تو بچ گئے، بھاگ گئے۔ وہ بڑی حیران ہو کہ ہوا کیا ہے۔ پھر وہ آ کر قسمیں کھانے لگے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اللہ کی قسم ہمارا تو نیکی کا ارادہ تھا، ہم تو بھلا ہی چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نیکی کا نہیں برائی کا ارادہ تھا۔ تو اس طریقے سے وہ مسجد اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے گرا دی گئی اور جلا دی گئی۔ تو اس سے بات سمجھ آ گئی نا کہ جو مسجد نہ ہو، بظاہر مسجد ہو اور وہ مسلمانوں کے انتشار کے لیے، اسلام مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ جو مسجد زرار کا تھا کہ اس کو ختم کر دو، اس کا نام و نشان تک مٹا دو۔ اللہ کی شان دیکھو کہ وہ مسجد زرار جہاں پر موجود تھی، آج بھی وہ جگہ ویران پڑی ہے۔ آج بھی وہاں پر مسجد تو دور کی بات ہے، کوئی بلڈنگ نہیں ہے، خالی جگہ پڑی ہوئی ہے ابھی بھی۔ جو مسلمان وہاں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو منافقوں کا مرکز بننے والا تھا، اللہ نے اس کو ختم فرما دیا۔ اللہ نے آج بھی کسی کو توفیق نہیں دی کہ یہاں پر کوئی مارکیٹ ہی بنا دو، کوئی پلازا، کوئی چیز بنا دو، نہیں، وہ ویسے ویران پڑی ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو ویران کر کے چھوڑا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے، مسجد تو وہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے، علی تقوی من اللہ ورضوان، اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء، اور مسجد نبوی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ دونوں مساجد ایسی ہیں ان کی بنیاد تقوی پر ہے اور ان کا مقصد اللہ کی رضا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے اندر 2 مرتبہ 2 دن مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے، اور جب آپ سب سے پہلے وہاں تشریف لے گئے مدینہ پاک تو پہلے مسجد قباء بنائی اور 14 دن تک آپ نے وہاں پر قیام فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر واپس جب تشریف لائے آگے تو پھر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو مسجد قباء پہلے ہے اور مسجد نبوی پھر بعد کے اندر بنائی گئی ہے، لیکن دونوں مساجد شان والی ہیں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ چکے تھے تب جو کافر تھے مشرکین مکہ وہ کہتے تھے دیکھو اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے،
اتنی اللہ کو پسند ہوتے اللہ اپنے گھر سے ان کو نکالتا؟ ہم یہاں پر طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، یہاں پر ہم عمرے کر رہے ہیں، صفا مروہ ادھر ہے، خانہ کعبہ یہاں ہے، وہ وہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ مسلمان پریشان ہو گئے کہ ٹھیک ہے وہ تو ہمارے دشمن ہیں، لیکن بات دل کو تو لگتی ہے کہ عمرہ تو ہم نہیں کر سکتے، واقعی ہم عمرہ کیسے کریں گے؟ خانہ کعبہ جو یہاں پر نہیں ہے۔ اب جو ان کی وہ ایک خلش تھی، ایک پریشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ دے دیا، اس کا حل بتا دیا۔ اے میرے محبوب ان کو بتاؤ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے بھی عمرے کریں قبول تو ہم نے کرنا ہے، ان کا کوئی عمرہ قبول نہیں ہے۔ یہ تو چکر کاٹ رہے ہیں، طواف نہیں ہے، یہ چکر کاٹ رہے ہیں، صفا مروہ پہ یہ دوڑ رہے ہیں، بھاگتے رہیں، دوڑتے رہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی عمرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ صحابہ کو بتا دو کہ یہ 2 رکعت جا کر پڑھ لیں مسجد قباء کے اندر، مقبول عمرہ ہے۔ نہ ان کو طواف کرنے کی ضرورت ہے، نہ صفا مروہ کی سعی کی ضرورت ہے، نہ ان کو حلق کرانے کی ضرورت ہے، نہ احرام کی پابندی ہے۔ ہر روز جائیں، باوضو گھر سے نکلیں اور جا کر 2 رکعت پڑھ لیں، بس ان کا عمرہ پکا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، وہ تو باتیں کرتے تھے۔ جس طریقے سے آپ دیکھو، ایک کردار کون ہے؟ ایک شخص ابو عامر، اور اللہ نے اس کا قرآن کے اندر بھی ذکر کیا ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، کہ اس سے پہلے بھی وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑائیاں کر چکا ہے، کیونکہ ہر لڑائی کے اندر وہ تو پیش ہوتا تھا نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی گھات لگانے کی جگہ ہے، مسجد نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ کتنا بڑا بدبخت ہے، اللہ کے نبی کی آمین پر یہ جلا وطن بھی ہوا اور وہاں پر بے کسی کے عالم کے اندر مرا بھی، وہیں جا کے مر گیا تھا شام میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کو ہم حضرت حنظلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی بدبخت کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ حنظلہ ہے۔ باپ کون ہے؟ جو غزوہ احد کے میدان کے اندر گڑھے کھود رہا تھا، اللہ کے نبی کو گرا رہا ہے۔ اس کا بیٹا حنظلہ وہ ہے جو احد میں شریک ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا زمین آسمان کے درمیان حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ان کا نام غسیل الملائکہ، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ کتنی شان والا صحابی ہے۔ اور پھر ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، حنظلہ کے بیٹے ہیں، وہ پھر صحابی، اور وہ مدینے کے والی بنائے گئے تھے، مدینہ کے گورنر بنائے گئے تھے۔ اب اللہ کی شان دیکھو، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، بڑا ہی بدبخت، اللہ کے نبی کا گستاخ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یا ابو عامر مسجد زرار کا بنیادی کردار، اللہ کا قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے، اس کے باوجود دیکھو کہ اس کا بیٹا کون ہے؟ حنظلہ۔ ابو جہل کون ہے؟ جہالت کا باپ، اللہ کا نبی کا پکا دشمن، منصوبے بنا رہا تھا کہ جب ہم جائیں گے ایک دم سے ختم کر دیں گے مسلمانوں کو، پھر اس کے بعد پھر دور چلے گا شراب کا، پئیں گے، اور پھر گانے والی عورتوں کو ساتھ لے کے گئے، پھر یہ ناچیں گی، گائیں گی، ہم جشن منائیں گے کہ مسلمان ختم ہو گئے۔ غزوہ بدر کے اندر یہ اس کا منصوبہ ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ساری رات سجدے میں رہے، اور جب سجدے سے اٹھے تو ہمیں چھڑی کے ساتھ نشان دے کہ یہ ابو جہل یہاں پہ مرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا منصوبہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جہاں جہاں بتایا اللہ کی قسم وہیں پر وہ مرا۔ اور اس ابو جہل کا پھر بیٹا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کی شان ہے، کافروں کے بیٹے وہ مسلمان اور مسلمانوں کے بیٹے کافر۔ نوح علیہ السلام نبی ہے، بیٹا کافر۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، باپ کافر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ مسجد وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اندر تقوی اور اخلاص ہو، جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو،
اس کے بغیر کوئی بھی جگہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کا منصوبہ کچھ اور ہے تو بے شک اس کی بظاہر تو شکل مسجد والی ہوگی، لیکن اس کا حکم مسجد والا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کو کتنی پسند ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو جگہ پسند ہے روئے زمین پر وہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند وہ بازار ہے۔ جو واقعتاً مسجد ہے اس کے بڑے آداب ہیں، یہاں پر اونچا بولنا بھی نہیں چاہیے، یہاں پر صرف اور صرف عبادت کرنی چاہیے، یہاں پر گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، فضول باتیں، دنیا کی باتیں یہ سب کے سب ممنوع ہیں۔ یہاں پر صرف اعتکاف انسان بیٹھ سکتا ہے، تلاوت کرے، نوافل، اللہ کا ذکر، یہ کام کرنے کے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مساجد بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، یعنی کہ اس کی جو تعمیراتی کام ہے وہ بہت وی آئی پی ہوگا لیکن ہدایت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث پاک، ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 500 نمازی ہوں گے، ان میں ایک بھی خشوع خضوع والا نہیں ہوگا۔ آج یہ منظر ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ بھی ہمارا جو مینار ہے 30 فٹ ہے، وہ کہتا ہے ہمارا مینار تو 50 فٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو 70 فٹ کا مینار بنایا ہوا ہے۔ میناروں پہ مقابلے چل رہے، ہم نے تو وہ والا پتھر لگایا ہوگا، ہم نے تو یہ والا پتھر لگایا ہے۔ بظاہر تو مسجدیں آباد ہو گئی لیکن خشوع خضوع تو ختم ہو گئی ہے۔ مسجد آباد ان چیزوں سے نہیں ہوتی، نمازیوں سے ہوتی ہے مسجد آباد۔ اگر نمازی ہیں مسجد کچی کیوں نہیں ہے، پھر بھی وہ مسجد واقعتاً مسجد ہے۔ آج ہم نے مساجد تو بہت اعلیٰ قسم کے بنا لیے ہیں لیکن ہم اس کو آباد نہیں کر رہے، ہدایت کی باتیں نہیں ہیں، دنیا کی باتیں چل رہی ہیں۔ کیا صحابہ کرام تھے بازار میں بھی جاتے تھے تو نیکیاں لے کے آتے تھے، بازار میں گئے چوتھا کلمہ پڑھا لاکھ نیکیاں لے کے واپس۔ ایک ہم ہیں مسجد میں آئے غیبت کی اور چغل خوری کی، گالی گلوچ کی، دنیا کی باتیں کی، برائیاں لے کے گھر۔ مسجد میں آئے برائیاں لے کے جا رہے ہیں، وہ بازار جا رہے ہیں نیکیاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ نیت کا فرق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو مسجد ہے اس کے آداب کا خیال کریں، جو مسجد ہے ہم اس کے آداب کا خیال کریں گے، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ مسجد ہے کیا؟ اللہ کا گھر۔ ہمارے گھر آ کر کوئی بک بک کرے، بدتمیزی کرے، برداشت کریں گے؟ اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے گھر اس لیے بنے تو میرے گھر میں آ کے ایسی حرکتیں کرے گا؟ تو مسجد کے اندر آ کر مسجد کے آداب کا خیال کرنا، صرف اور صرف عبادت۔ بس اگر ہم اس کام کے اندر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔